الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ابھی میں نے کل آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ معجزات کا ذکر کروں گا اس کتاب میں جو ہے، تو سب سے پہلے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والے معجزے کا ذکر کیا ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اچھا پہلے اس میں انہوں نے چیپٹر باندھا ہے آسمانی معجزات، آسمانی یعنی جو معجزے آپ سے آسمان کی چیزوں پر ظاہر ہوئے، تو اس میں سب سے پہلے چاند کے ٹکڑے کا ذکر ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شق القمر کا معجزہ بہت ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن معجزہ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے۔ اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک اور حضرت جبیر بن مطعم، حضرت علی بن طالب، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حذیفہ بن یمان وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس واقعے کی روایت کی ہے۔ مسلم شریف کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے، جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو دیکھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمائے کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ چاند کے ٹکڑے ہوئے ایسا نہیں کہ بس ذرا سا بیچ میں ایک شگاف پڑ گیا، جی نہیں، بالکل الگ الگ، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر چاند کا، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے، ایسا اتنا دور کر دیا تھا سرکار نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے۔ اس معجزے کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ ترجمہ، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے۔ اس آیت میں شق القمر کا صاف صاف ذکر موجود ہے، تو جو اس معجزے کا انکار کرے تو گویا وہ آیت قرآنی کا انکار کر رہا ہے۔ اور یہ بھی ذکر ہے کہ اتنا واضح معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی کفار جو ہیں مانے نہیں وہ لوگ، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو جادو ہے، ہمیشہ سے لوگ جادو کرتے آئے ہیں۔ ایسے کچھ گزرے ہیں لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان تو کہا، لیکن اس کے باوجود اس معجزے کا انکار کیا، اس آیت کا انکار کیا۔ اس کے جوابات بہت دیے جا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہوگا کہ چاند پھٹے گا۔ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ صاف اس کے بعد یہ آیت ہے، اس کا آیت کا ٹکڑا ہے کہ جب وہ کوئی اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آیا، تو قیامت میں کون بولنے والا ہے، سب مرے پڑے ہوں گے۔ تو یہ نہیں ہو چکا، یہ معجزہ، یہ اسی معجزے کا ذکر ہے، حضور کی قدرت کا ذکر ہے۔ دنیا چاہے کتنی ہی ترقی کر لے، میرے سرکار کا علم یہ رہا کہ بچپن میں تو چاند سے کھیلا کرتے تھے، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو اسی چاند کو ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ ابھی میں
اس پر تو بڑا اچھی بحث، بہت اچھا بیان ہو سکتا ہے. بس یہاں پر مختصراً بتا دے رہا ہوں آپ کی بارگاہ، آپ لوگوں کی خدمت میں، کہ حضور کی طاقت یہ ہے. آج کل بولتے نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آج لوگ پاورفل جو ہوتا ہے اس کے پیچھے رہتے ہیں، جو طاقت والا ہے اس کے پیچھے. امریکہ بہت بڑا طاقت والا ہے، سب اس کی واہ واہی. گلی میں کوئی بڑا دادا ہو گیا، بھائی ہو گیا بڑا، اس کے ساتھ واہ، ارے بھائی ارے بھائی. تو جو طاقت والا ہوتا ہے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے ساتھ رہنے میں اپنی بھلائی سمجھتے ہیں. تو ابھی یہاں ان سے بڑھ کر کوئی طاقت والا دکھا دو ہم کو. کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ جو کچھ کرے گا یہیں کرتا رہ جائے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت یہ ہے کہ زمین پر کھڑے اور آسمان کے ٹکڑے کر کے دکھا دی. اس سے بڑھ کر طاقت کس میں ہے؟ تو عقل یہی کہتی ہے کہ ایسی طاقت والے کے ساتھ ہو جانا چاہیے. تو آج جو ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھ بھی لیے، مسلمان ہو بھی گئے ہیں، پر پھر بھی صحیح معنوں میں ان کے ساتھ نہیں ہے. اللہ صحیح معنوں میں ان کا غلام بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی ایک اعتراض کیا گیا کہ اگر چاند ٹوٹا تو مکہ کے باہر کے لوگوں نے دیکھا یا نہیں. تو اس کا بھی ذکر موجود ہے احادیث میں کہ مکہ کے باہر دوسرے شہروں میں بھی یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا تھا. حضرت مسروق نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ معجزہ دیکھ کر کفار مکہ نے کہا کہ محمد نے تم لوگوں پر جادو کر دیا ہے. یہ چاند وان کچھ ٹوٹا نہیں، جادو ہے، سحر کی وجہ سے تمہیں ایسا لگ رہا ہے. پھر ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اچھا اگر ٹوٹا ہے تو باہر سے جو قافلے وغیرہ گئے ان کو آنے دو. باہر کے آنے والے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ دیکھا یا نہیں، کیونکہ اب ہم لوگ یہاں کھڑے تھے، ہم پر جادو ہو گیا، باہر والوں پر نہیں ہوا ہوگا، ان کو آنے دو، معلوم پڑ جائے گا. چنانچہ باہر سے آنے والے مسافروں نے بھی یہ گواہی دی کہ ہم نے بھی شق القمر دیکھا ہے. یہ شفا قاضی ایاز کتاب کا نام ہے، اس کی پہلی جلد میں یہ روایت مذکور ہے. یہاں پر علامہ صاحب نے ایک بڑا ٹیبل بنایا جس میں یہ دکھایا کہ چاند جو ہے اس وقت میں یہاں ہے. تو نہیں ہوتا ہے کہ ایک وقت میں چاند ایک ایریا میں، دوسرے ایریا میں چاند نہیں ہوتا، مطلب ایریا دوسرے ملکوں میں، ایریا بول دیا میں نے، مطلع جسے کہتے ہیں عربی میں. تو یہ آپ نے پورا ٹائم ٹیبل دیا ہے کہ یہاں پر اس جگہ اتنے بجے تھے تو اس جگہ دوسرا ٹائم ہو رہا تھا. یعنی ساری دنیا میں چاند ایک وقت میں نہیں نکلتا. تو ہم کو یہ سب چیزوں میں ابھی اعتراض کرنے والے آئے تب دیکھیں گے. ہم تو الحمدللہ عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے نا. ہم کو تو ماننا ہے، عشق والا ہے وہ تو فوراً مانے گا. میرے سرکار کی طاقت ہے، میرے سرکار یہ کر سکتے ہیں، اللہ نے انہیں وہ طاقت دی ہے، اور انہیں نہیں دے گا تو کسے دے گا. اپنے حبیب کو طاقتیں قوت نہیں عطا فرمائے گا تو کسے عطا فرمائے گا. جس نے سارے جہان کی امتوں کا، سارے جہان کا ایک ایک انسان کو اپنی امت میں شامل کرنے کا بوجھ اٹھا لیا، ہر طرف جس نے اسلام کا بول بالا کر دیا، اسے طاقت نہیں دے گا تو پروردگار کسے طاقت دے گا. تو بے شک ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معجزہ کر کے دکھایا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا معجزہ، سورج پلٹ آیا. حضرت بی بی اسماء کا بیان ہے کہ خیبر کے قریب منزل صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت علی کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے، اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی. حضرت علی سر اقدس کو اپنے آغوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. جب حضور کی آنکھ کھلی، یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں. صدیق نے
جان دے دی، حضرت علی نے نمازیں دے دی، کس پر؟ حضور کی نیند پر۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو علی خطر کی ہے۔ اور صدیق تو پھر جان میں غار میں جان تجھ پہ دے چکے۔ ہاں، صدیق اکبر کتنا آگے بڑھے۔ پھر اعلیٰ حضرت اس کا ان تمام چیزوں کو لے کر کے ایک بڑا پیارا دیتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ یہ جو اتنے بھی فرائض ہیں، جو کچھ ہے، یہ فروعات ہیں، یعنی شاخیں ہیں۔ اصل تنا جو ہے، اصل جڑ جو ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا، یہ اصل ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں صحابی، حضور نوازی، صحابی نہیں گئے، نماز پڑھتے رہے، بعد میں پہنچے فوراً جلدی سے ختم کر کے، یا رسول اللہ اپنے آواز ہی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرماتے کہ تو نے سنا نہیں قرآن کی آیت ہے کہ جب میں بلاؤں تو حاضر ہو، جب میرا نبی بلائے تو حاضر ہو جائے کرو۔ نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضور بلائیں۔ اگر بندہ نماز میں ہے تو نماز بھی چھوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں فوراً لبیک کہہ کر پہنچے، فوراً حاضر ہو، جو کچھ فرمائے سرکار وہ سنے، کرے عمل۔ اور یہاں تک ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو کچھ کام کر لے گا اس کے بعد وہ آ کر جہاں نماز چھوڑا تھا پھر سے نماز وہیں سے پڑھے، کہ اس کی نماز ٹوٹی نہیں، نماز ہی میں تھا، رسول کی چاکری کر رہا تھا، رسول کے احکامات کو مان رہا تھا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو صحابہ نے کر کے دکھایا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ جیسا صحابی، ان کی نماز عصر قضا ہو رہی، دیکھ رہے ہیں سورج ڈوب رہا ہے، تڑپ رہے ہیں کہ میری نماز جا رہی، لیکن حضور کی نیند کو خراب نہیں کر رہے، سرکار کے سر کو اپنے ران مبارک سے ہٹا نہیں رہے۔ اور جب حضور کو پتہ چلا کہ نماز چلی گئی تو سرکار نے کیا کیا؟ یا اللہ، یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ تو حضرت بی بی اسماء کہتی ہیں، جو یہ روایت کر رہی ہیں، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمینوں کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ سبحان اللہ! سورج پلٹ آنا، یہ کر کے دکھا دے کوئی۔ آج کل بولتے ہیں ہم جیسے تھے، ارے یار نبی ہمارے جیسے ہیں، بشر ہیں، تم لوگ یہ کیا ان کو نور نور بولتے ہو؟ کتابوں میں لکھ دیا کہ ان کی اتنی تعریف کرو جتنے اپنے بڑے بھائی کی تعریف کرتے ہو، ہم جیسے تو ہیں وہ۔ ارے تبھی میں ابھی یہ شروع کرنے سے پہلے میں وہ نعت ہی سن رہا تھا، پہلے میں نے سوچا سن لوں، بڑی پیاری، ان معجزات کے ذکر میں ہے، وہ یوٹیوب پر ہے، کبھی سن لیجئے گا آپ لوگ بھی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ابھی یہ معجزہ کا ذکر ہوا، اس کے بعد فوراً سن لیجئے آپ، یہ سننے کے بعد، کہ پتھر سے کلمہ، کنکر سے کلمہ پڑھوانا، پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو لوٹاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے نا، ہم جیسے ہمارے جیسے بشر تھے۔ تو پہلے پتھر سے کلمہ تو پڑھا کے دکھاؤ، کنکریوں سے، یہ بھی ذکر آئے گا آگے، نہیں آیا تو میں ایسے ہی آپ کو بول دوں گا۔ اور ڈوبے سورج کو لوٹاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے، کر کے دکھاؤ یہ سب، پھر بتانا کہ نبی ہمارے جیسے ہے یا نہیں۔ یہ سب جہالت ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہت سب سے اعلیٰ، بہت کیا سب سے اعلیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد حضور ہی کی ذات ہے۔ یہ حدیث شریف جو ہے بخاری شریف میں نہیں ملتی، لیکن علامہ کہتے ہیں کہ، اور صحیح بات بھی ہے، کہ صرف بخاری شریف میں ہونا ہی حدیث کی صحت نہیں ہوتی۔ امام بخاری کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، لاکھوں، 6 لاکھ یا کتنی حدیث جو ہیں یاد تھی، آپ کو حفظ تھی، حفظ ورڈ ٹو ورڈ۔ اس کے باوجود جب بخاری شریف آپ پڑھیں گے تو کچھ ہزار حدیثیں ہی ہیں بخاری شریف میں، 2000 یا 3000 احادیث ہی ہیں، مقررات جو
کنٹینیو آئے ہیں انہیں اگر بار بار آئیں انہیں چھوڑ دیں گے تو 2-2.5 ہزار سے زیادہ احادیث بخاری شریف میں نہیں ہیں. لاکھوں میں سے آپ نے چند احادیث یعنی کچھ ہزار احادیث کو ہی لکھا ہے. علامہ لکھتے ہیں 2761 احادیث بچتی ہیں بخاری شریف میں. اگر جو بار بار ڈبل ٹرپل جنہیں لایا ہے آپ نے ان احادیث کو چھوڑ دیں تو بتائیے لاکھوں میں سے یہ 2.5 ہزار کے قریب احادیث شریف لکھنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پچھلی جتنی جو لاکھوں کو یاد تھی 6 لاکھ احادیث جو یاد تھیں وہ سب غلط تھیں، ضعیف تھیں. جی نہیں، آپ کی اپنی شرطیں تھیں، ان شرطوں پر آپ نے جو پوری اتری ان شرطوں والی احادیث کو ہی آپ نے بخاری شریف میں جمع فرمایا. اس کے بعد جو دوسری احادیث جو آپ نے چھوڑ دی انہیں دوسرے محدثین نے لکھا ہے. اس میں سے اس حدیث کو بھی بہت سے ائمہ محدث نے لکھا ہے. تو بخاری شریف میں نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے. جی نہیں، اگر بخاری شریف میں نہیں ہے تو حدیث ضرور ہے. ہاں، امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے اس لیے آپ نے نہیں لکھا، دوسرے ائمہ نے انہیں اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تو اس حدیث کو بھی جن دوسرے ائمہ کرام نے لکھا ہے ان کے 15 ائمہ کا نام یہاں پر علامہ صاحب نے تحریر فرمایا ہے. امام جعفر طحاوی، امام حاکم، امام طبرانی، امام حافظ ابن مردویہ، حافظ ابو البشر، قاضی عیاض، خطیب بغدادی، حافظ مغلطائی، علامہ عینی، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ ابن یوسف دمشقی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی، علامہ محمد بن عبد الباقی اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین. ان کی کتابوں کے بھی نام ہیں یہاں پر. تو یعنی سب نے اس کو مانا ہے، ایمان والوں نے، محبت والوں نے مانا ہے. اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو آپ بھی ضرور مانیں گے، اور اگر رسول سے عداوت ہے تو پھر باتیں کریں گے، ارے یہ حدیث ایسی ہے، ضعیف ہے. تو نہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے رسول میں طاقت ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، تو آپ نے ضرور سورج کو پلٹایا ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور بے شک ہمارا یہی ایمان رہے گا. دیکھیے ابھی 2 ہی ذکر ہوا، میں نے بات 17 منٹ چلے گئے اتنے. یعنی حضور کی شان جو ہے اس کو جتنا بھی آپ بیان کریں وقت کم ہی لگے گا. تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے آگے پھر سنیں گے، جاری رہے گا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل. اور آپ لوگوں سے پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر تھوڑا ٹائم رہے 4-5 منٹ وہ نعت شریف سن لیجیے گا، یوٹیوب پر ہے، انشاءاللہ لطف آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت والا بنائے، اعتراض کرنے والوں سے دور رکھے، اور ہمارے دل میں وسوسے، شیطان کی وسوسے اللہ نہ ڈالے. شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اللہ اس سے ہم سب کو بچا لے، محبت والوں میں قائم رکھے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.